بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اس کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی، اس موضوع کو مکمل سننے سے پہلے آپ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کی گئی اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہیں؟ ویورز، اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح آپ کو سوتیلے بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا حضرت یعقوب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے اور 40 سالوں کے بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگ کے خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی، ان کی اہلیہ، بچے، حضرت یعقوب کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 برس کے قریب ہوئی تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ لہٰذا مالک الموت نے حضرت یعقوب کی روح کو قبض کر لیا۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف کو ملی تو انہوں نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں، فرشتے حضرت یعقوب کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے جنازے کو نور سے حسن دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس نورانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ غموں سے چور تھے، باپ کی جدائی نے آپ کو غموں سے چور کیا ہوا تھا۔ اب آپ کی برداشت سے باہر تھی باپ کی جدائی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس سے خداوند نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کریں اور اس زندگی کو آخرت کے لیے بنا لیں، کیونکہ جب وقت آئے گا تو مہلت نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر سے سر پر کبھی تاج نہیں رکھا اور نہ کبھی مسکرائے۔ ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے گفتگو کرتے اور اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے دادا اسحاق علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ و زاری کی کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے 40 سالوں میں اتنی گریہ و زاری نہیں کی ہوگی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آئے، یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف،
آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے تسلیم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے قبض ہو رہی تھی تو بھائیوں نے رونا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا حضرت یوسف نبی کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کروایا اور اچانک نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ کی اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریائے نیل کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک عرصے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی، لیکن ہجرت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل دریائے نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت اس بوڑھی عورت کے سوا بنی اسرائیل میں کسی کو نہ پتا تھا کہ وہ تابوت کہاں ہے۔ لہٰذا وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا اس کا پانی نکال دو۔ جب اس کا سارا پانی نکال دیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو زمین سے نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا اور آپ کو راستہ مل گیا اور آپ وہ تابوت کی برکت سے ارض مقدس پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یسوع میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، بلکہ اس کے پیچھے کیا پوشیدہ ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ ویورز، یہ تھی وجہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔